السلام علیکم وعلیکم السلام. مفتی حسین رضا صاحب خیریت سے ہیں؟ محمد حسنین اشرفی بول رہا. اللہ کرم ایسے کچھ فیضیاب کرو عوام بہت عوام دنوں میں حضرت کی آواز کان میں آواز آئی. اچھا جی چلو بہت اچھی بات ہے، اللہ کرم اور فرمائے. حضرت کیا حال ہے؟ بس سب ٹھیک ہے، کرم ہے اللہ کا. کچھ ملفوظات نقل کرا دیں تاکہ چینل پہ ڈلوا دیں عوام کے فائدے کے حساب سے. جی عوام کے فائدے کے حساب سے کچھ باتیں نوٹ کرا دیں کہ عوام فائدہ حاصل کرے. آج کے دور میں جو فتنے چل رہے ہیں، پیلی بھی تو بمبئی کا فتنہ، جی پیلی بھی تو بمبئی کا فتنہ چل رہا ہے نا یہ ابھی پیلی بھیت میں بمبئی کا فتنہ تعزیے کے اوپر سے. میں نے تو سنا نہیں. ہاں وہ کیا چل رہا ہے؟ چیلنج دیا انہوں نے، ادھر سے بھی چیلنج دے رہے ہیں، وہ بھی چیلنج دے رہے ہیں کہ ہم جائز ثابت کریں گے تعزیہ، وہ کہہ رہے ہیں ہم ناجائز. بازار چکر ہے صاحب یہ مسلمانوں میں. آپ کی رائے کیا ہے؟ میری رائے تو ہے کہ یہ تعزیت سے ہے، امام حسین علیہ السلام کی تعزیت، جی امام حسین کی یاد میں تعزیہ لوگ بناتے ہیں، تو اس کو ختم نہ کیا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں فائدے بہت ہیں. جی فائدہ سب سے بڑا تو یہ ہے کہ گورنمنٹ سے پرمیشن ہے، پورے ملک کو پرمیشن ہے، فری میں، مفت میں، جی 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 مفت میں پرمیشن ہے. آج مولوی ملا پرمیشن لینے جائے تو پرمیشن جلدی نہیں ملے گی جلوس کی. اس میں پورے ہندوستان کو پرمیشن ہے کہ آپ پورے ہندوستان میں امام حسین علیہ السلام کے نام کے جلسے کر سکتے ہیں، جلوس نہیں، نکال سکتے علماء کا کام اس میں صرف اتنا سا ہے ہیں. جی جی کہ یادگار تو ہمارے یہاں مطلب یہ کہ قدیمی رواج ہے سمجھے، جی جی اور اپنے بزرگوں کی یاد مناتے ہی ہیں. اور اب تو عید میلاد النبی پر ہم مطلب کہ گنبد خضرا بھی بناتے ہیں، کعبہ معظمہ بھی بناتے ہیں، ہاں اور مطلب یہ کہ اس کو ٹھیلے وغیرہ پر رکھ کر جلوس بھی اس کا نکالتے ہیں ہاں سمجھے. تو جہاں نانا جان کا مطلب کہ گنبد خضرا ہم لے جا سکتے ہیں ٹھیلے پہ رکھ کے، تو ان کے نواسے کا نوازار پاک بھی ہم ٹھیلے پہ رکھ کے لے جا سکتے ہیں. کیا دقت کی بات ہے؟ ہاں بتائیے آپ. جی یہ اب لوگ اس میں یہ کہ علماء کو یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس جلوس میں ہم نے اپنے طور پر اپنی عقلوں سے یا اپنی نفسیانی خواہشات سے کچھ غیر مشروع چیزیں اگر شامل ہو گئی ہیں تو ان کو آپ کو ختم کرنے کی رائے دے سکتے ہیں. یہ بہت بڑی بات کی آپ نے، یہی ہونا چاہیے، اصل مقصد یہی ہے. اور کوئی لیکن بھی مسئلہ ہو، نہیں، کوئی بھی مسئلہ ہو جہاں جی شادی بیاہ میں کتنے غیر مشروع کام ہوتے ہیں. لڑکیاں آتی ہیں، بفر ڈنر ہوتے ہیں، اس کے باوجود لوگ شادیوں میں شریک ہو رہے ہیں. ہوں ہاں ابھی تو وہ ایک کوئی بھی عالم کی بات شادی کوئی سنی تھی جی جی اندور میں انوار البیان جس نے لکھی ہے، ان کی جی شادی میں بفر ڈنر ہوا، لڑکے کی شادی میں بتایا، وہ اس میں ولیمے میں. ہوں انوار البیان جنہوں نے لکھا ہے نا، بہت مہنگی شادی کی ہے، بتایا بہت مہنگی. جی جی یعنی سمجھ لو کہ 1 کروڑ یا 2 کروڑ خرچہ ہوا، کتنا ہوا لے جانے. ہوں نہیں، جس کے پاس پیسہ ہے وہ خرچ کر رہا ہے، اور اگر وہ کھانے پینے پر اور مخلوق خدا کو کھلا رہا ہے یا اپنے عزیزوں کو تحفے تحائف بھی دے رہا ہے ہاں سمجھے، تو اس میں حرج کی تو کوئی بات ہے نہیں سمجھے. صحیح بات. مگر یہ کہ اس میں مطلب یہ کہ یہ دکھانا کہ میں بہت بڑا امیر ہوں، غرور کی باتیں کرنا، تکبر کی باتیں کرنا، دکھاوا تو کسی ضرورت میں مطلب اچھا نہیں ہے. وہی دکھاوا ہے اس کے اندر انوار البیان والے میں. تو اپنی بیٹی کو آپ جتنا چاہیں، آپ کے پاس گنجائش ہے تو دیجیے، کوئی حرج بات نہیں. ہاں بالکل اور حضور صحیح اللہ کہہ رہے کی ہیں. نعمتوں کا اظہار بھی کیجیے، چرچا کیجیے، لیکن ایسا کہ وہ غیر مشروع نہ ہو. اب اس میں نے فائدے بتایا تعزیے کے اندر کہ ایک تو آپ جلسہ کر رہے ہو، اس دن جی جلوس نکالو، آپ اکھاڑا کھیلو، تو آپ جی اکھاڑا کب کھیلو گے؟ جب تم تعزیے پہ ہی حملہ کر رہا ہو. تعزیہ ہی ختم ہو جائے گا تو اکھاڑا تمہارا ختم، جلسہ بھی ختم، جلوس بھی ختم. کتنے بڑے بڑے فائدے کا نقصان کر رہا ہے جی کلیم انفی، جی جی مفتی کلیم انفی صاحب کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں قوم کا. اگرچہ وہ ثنابل اللہ کے موافق نہیں ہو تو بالکل آؤٹ لائن جاتے ہیں. پیلی بھیت والے تو بہت گمراہ ہو چکے ہیں. اچھا، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ تو ڈھول بازے کو جائز بتا رہے ہیں، ڈھول بازے بجانا جائز ہے. اب بھائی امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے دن ڈھول بازے کا کیا مطلب ہے؟ اس سے تو ویسے عام مسلمان اس کو برا سمجھتا ہے اور بڑی تکلیف ہوتی ہے اس وقت. ڈھول بازے وہ جواز کی صورت وہ یہ پیش کرتے ہیں کہ ہم مطلب یہ کہ ماتم نہیں کر رہے، ہم تو یہ اعلان کر رہے ہیں کہ یہ دن شہادت کا دن تھا. ارے اعلان اور کرنا ہے تو مائک سے جا کے مسجد میں
اعلان کے لیے لنگاڑے والا تو مشروع ہے ہی، اس کے ساتھ ڈھول بھی بج جائے ورنہ یہ طریقہ نکال رہے ہیں اور کیا ہے. یہ تو آج کل مائک ہیں، پہلے مائک میں نہیں یہ تھے. سمجھتا ہوں آج کے ایسے مسائل میں جہاں لوگ اختلاف کر رہے ہیں نا، ہاں ہاں تو اختلافی صورتوں کو چھوڑ کر کے اس میں نفسیات داخل ہو جاتی ہے. ہاں، یہ آپ نے بہت اچھی بات کہی. اور یہ نفسیات کا شمار اس میں آ جانا بس یہ نقصان دہ ہے. یہ صحیح کہہ رہا ہوں. بس یہ آپ مسئلے کی تحقیق کیجئے، اپنا نظریہ پیش کیجئے، دوسرے کو آپ چیلنج کیوں دے رہے ہو؟ چیلنج کیوں دے رہا ہوں؟ یہی میں نے بتایا کہ دیکھو آج وہ اپنے لڑکیاں ہماری نظریات پیش کر رہا ہے، آپ اپنے نظریہ اپنی تحقیق پیش کیجئے. ٹھیک ہے، اختلافی مسئلہ ہے تو اختلاف رہے گا. وہ تو رہے گا، لیکن ایک دوسرے کو کافر کیوں بنا رہا ہوں ان باتوں پر؟ جب اختلافی مسئلہ ہے تو رہے گا. اب وہ کلیم حنفی نے یہ بات نکال دی کہ ان کے والد صاحب تو دیوبندی سے پڑھے تھے، اشوئی تھانی صاحب کے خلیفہ سے پڑھے تھے، حشمت علی خان صاحب. نہیں، اگر کوئی کسی سے پڑھا ہے مگر اس کے نظریات عقائد کیا ہیں، مشکوک کر دیا نا. مشکوک کرنے والا مطلب یہ مشکوک کرو. کسی سے پڑھنے کے بعد وہ مطلب کہ اب یہ کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ان سب کے پیر تھے جن لوگوں کے عقائد خراب ہیں. علامہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی تھے. مگر ہم کوئی بھی ہماری جماعت کا آدمی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو غلط نہیں کہتا. لیکن چھیٹا کسی تو کرتے ہیں مردود لوگ، بہت سے مردود جو ہوتے ہیں چھیٹا کسی کرتے ہیں ان پر، حاجی امداد اللہ صاحب پر. کم علمی کی وجہ ہوگی اور شیطان ہوتے ہیں. فاروق ناگپوری بھی چھیٹا کسی کر رہا تھا ایک بار وہاں پر بجنور میں، میرے ساتھ تھا پروگرام میں، کھائی کھڑی نجیب آباد میں، تو ان پر چھیٹا کسی کرنے والا تھا. میں نے شاید ٹوکا تھا یا پھر میں نے کچھ بولا، کیا ہوا دھیان نہیں آ رہا. تو یہ اور بھی لوگ چھیٹا کسی کرتے ہیں. ایک بار کیتھن میں بھی چھیٹا کسی کر رہے تھے ایک صاحب کیتھن کوٹا میں کہ وہ تمہارا پیر حاجی امداد اللہ، تمہارا پیر تھوڑی سب کے ہی پیر ہے وہ تو حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ. آپ یہ کہیے آپ کے پیر صاحب نے یہ فرمایا ہے، انہوں نے یہ بات پیش کی ہے، آپ کے تو حق میں وہ مسئلہ جا رہا ہے تو آپ اس کو دلائل پیش کر رہے ہیں، تو تمہارا کیوں کر رہے ہو آپ؟ تمہارا کیوں کر رہا ہو؟ جیسے کہ وہ غیر ہوں. حاجی امداد اللہ صاحب یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہے، انہوں نے یہ مسئلہ کے نام رکھی ہے، اس میں مسئلہ یہ لکھا، آپ اس کے خلاف لکھ رہے ہو. وہ آپ کے پیر و مرشد ہیں. اب جیسے حاجی انوار اللہ فاروقی ہیں، وہ حیدرآباد والے جامعہ نظامیہ قائم کیا، وہ ان کے خلیفہ ہیں. اور وہ کون تھے؟ پیر ماہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ پاکستان والے، وہ ان کے خلیفہ تھے. یہ قاری عبداللطیف صاحب قبلہ علی رحمہ کو آپ جانتے ہوں گے، سیکری والے. سکری والے بہت بڑی ہستی تھی، زبردست. حضرت کا جو سالانہ پہلا عرس تھا میں اس میں گیا تھا. اچھا. نہیں ہوا. ہاں. تو عشاء کی نماز میں نہیں پڑھ پایا تھا، ادھر قوالی کی تیاری شروع ہو رہی تھی. اچھا اچھا اچھا. من کا میں نماز پڑھ لوں، میری طرف جا رہا تھا. ہاں ہاں. دیکھا تو راستے میں ایک مولانا صاحب مجمع لگائے ہوئے ہیں، چاروں طرف لوگ کھڑے ہیں اور وہ قوالی کو مسئلہ بیان کر رہے ہیں، قوالی حرام ہے. ارے یہ قوالی کہاں سے حرام ہو گئی؟ اب میں نے جب وہ سنا یار یہ کیا کر رہے ہیں بھائی، بھیڑ لگ رہی چاروں طرف سے، میں نے بھیڑ چیڑی، ان کے پاس پہنچا. نوجوان تھے. ہاں. میں نے کہا حضرت کیا بیان کر رہے ہیں آپ؟ بولے کچھ نہیں. ان کیا تو رہتے کچھ آپ قوالی کے تعلق سے؟ بولے ہاں قوالی حرام ہے. ان کے آپ نے کہاں دیکھا بھائی قوالی حرام ہے؟ مفتی اعظم نے حرام فرمایا اور حضرت نے بھی حرام لکھا ہے. اچھا کہاں لکھا حرام؟ من کے چلیے صاحب میں آپ کا فتویٰ مان لیتا ہوں، حضرت مفتی اعظم نے لکھا ہے تو آپ کا فتویٰ صحیح مان لیتا ہوں کہ آپ نے فتویٰ صحیح بتا دیا مجھے. ہاں. مگر آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہاں تشریف کیوں لائیں؟ یہ آپ نے بہت پائن کی بات کی. میں کہنے لگے صوفی باصفا عارف باللہ حضرت علامہ قاری عبداللطیف، بڑے ادب و احترام سے نام لیا انہوں نے. میں نے کہا یہ آپ کا جھوٹ ہے. کیا بات پکڑی آپ نے، کیا بات پکڑی؟ یہ آپ کا جھوٹ ہے. آپ کو میں بتاتا ہوں آپ کس کورس میں ہیں. آپ ایک فاسق کورس میں آئے. اب جو فاسق کا تو حقیقت مند تھا، تل ملا گیا. اچھا. آپ فاسق کہہ رہے ہیں ان کو؟ من کا میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کا اصول کہہ رہا. آپ نے جس مسئلے کی بات کہی ہے وہ مسئلہ کہہ رہا کہ وہ فاسق تھے. بولے کیسے؟ من کیا کہا آپ نے یہ پڑھا ہے قوالی حرام ہے. انہیں کی کتاب میں یہ بھی لکھا ہوگا کسی جگہ، آپ دیکھ لینا جا کے، میں دیکھا ہو تو، کہ جو حرام کام کرتا ہے وہ فاسق ہوتا ہے. حرام کا ارتکاب کرنے والا فاسق ہوتا ہے. بولے ہاں ٹھیک ہے، مسئلہ یہی ہے. ان کا قوالی حرام ہے اور قاری عبداللطیف صاحب اللہ علیہ رحمہ اپنی زندگی میں سنتے تھے. قاری عبداللطیف صاحب. ہاں.
جی ہاں، وہ سنتے تھے، ان کے بیٹے کا عرس ہوتا تھا وہ قوالی کراتے تھے. لطف الرحمان صاحب. جب وہ سنتے تھے، لوگ جو آتے تھے وہ سب گواہ ہیں اس بات کے، وہ قوالی سنتے تھے. بالکل بالکل، وہ تو مست تھے. جب وہ قوالی سنتے تھے، قوالی حرام ہے تو لہذا وہ فاسق ہوئے، تو لہذا آپ فاسق کو عرس میں آئے ہیں. بہت اونچی بات کہہ دی آپ نے. اب وہ صاحب خاموش ہو گئے. پھر میں نے مولانا تم خاموش ہو گئے، اچھا ہوا. ابھی اگر آپ آگے بولے اور تو یہ جملہ اعلی حضرت کو اور کہوں گا. ہاں ہاں ہاں، یہ جملہ کون سا جملہ؟ فاسق کا. ہاں ہاں. اعلی حضرت کو کیوں کہیں گے ہم؟ بھائی قوالی کے حرام ہونے کا فتویٰ بھی دے رہا ہے. ہاں ہاں اور جو لوگ قوالی سنتے تھے ان کا احترام بھی کرتے تھے. ہاں ہاں. ایسے اشرفی میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ. کون سے؟ اعلیٰ اشرفی میاں سید علی حسین اشرفی کی چوچوی. اعلیٰ حضرت علی حسین اشرفی میاں رحمۃ اللہ. ہاں بے شک بے شک، وہی ان کا اعلیٰ احترام حضرت بھی ہے. کرتے تھے. ہاں بے شک. اور کئی ملے کے ایسے لوگوں کو خلافت بھی دی. ارے یہ مختار اشرف صاحب، شیخ المشائخ مختار اشرف صاحب بھی سنتے تھے، یا وہ بھی سنتے تھے، ہے نا. اب یہ انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی، مفتی اعظم ہند کی نماز جنازہ بھی انہوں نے پڑھائی. ارے اس میں تو بڑا اختلاف کر دیا انہوں نے. ارے کیا کر دیا؟ وہ جو اشرفی میاں کا پیے ہے، کیا نام ہے اس کا، میں نام بھول رہا ہوں. اشرفی میاں کا پیے؟ اشرفی میاں کے پاس وہ رہتا ہے، ایک بہار کے ہیں وہ مولانا. ارے وہ قاسم اشرفی، قمر اشرفی. نہ اظہری میاں کے پاس رہتے تھے. اظہری میاں سے ارے شہاب الدین، شہاب الدین، مولانا شہاب الدین صاحب. اس نے لکھا ہے کہ تاج الشریعہ نے نماز جنازہ پڑھائی. استغفر اللہ، کتنا بڑا جھوٹ، کتنا بڑا جھوٹ. جی ہاں. یہ جھوٹ ایسا ہو گیا کہ جیسے سورج نہیں نکلتا. جی 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 جی. یہ تو ایسی بات کہہ دی کہ سورج صاحب نہیں نکلتا، صبح رات میں نکلتا ہے اور دن میں ڈوب جاتا ہے. اور المیہ یہ رہا کہ اس نے دونوں کتابوں میں لکھا ہے. المیہ یہ بھی ہے کہ اس نے جو حیات تاج الشریعہ کتاب لکھی ہے، ایک کرامت تاج الشریعہ، دونوں میں جھوٹ یہی لکھا ہے کہ یہ غلط مشہور ہے کہ مختار شیخ صاحب نے پڑھائی. چند لوگ یہ کہتے ہیں انہوں نے پڑھائی، بلکہ چند لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے پڑھائی، جبکہ پوری دنیا کہتی ہے انہوں نے پڑھائی. دو جھوٹ بولے تھے، دو. ایک تو چند لوگ یہ کہتے ہیں مختار شیخ صاحب نے پڑھائی، دوسرا جھوٹ یہ کہ اظہری میاں نے پڑھائی. حضرت المیہ یہ ہے کہ یہ تو شہاب الدین نے لکھ دیا. وہ کتاب تاج الشریعہ کے سامنے چھپ گئی. ہاں چھپ گئی. اور وہ اس کے چھپنے پہ خاموش بھی رہے. ہاں یہ کہی آپ نے، رضامندی ظاہر کی. نہیں، رضامندی ظاہر کی، صحیح کہہ رہا ہے، بالکل رضامندی اس کی. میں نے وہ یہ آپ کے یہاں پڑھاتے تھے سنبل میں، خلیل علوم اجمل علوم میں ہے نا، احمد مولانا جانتے ہو آپ، وسیع اشرف صاحب. کون وسیع اشرف صاحب؟ ہاں وہ پڑھاتے نا اجمل علوم میں، سنبل کے یہاں. ہاں تو انہوں نے بھی میرے سامنے تصدیق کی تھی کہ میں نے ڈائریکٹ اظہری میاں سے پوچھا کہ اس بات کی تصدیق اظہری میاں سے ڈائریکٹ کریں کہ آپ یہ جو مشہور ہو رہا ہے کہ صاحب آپ نے نماز پڑھائی ہے، تو ڈائریکٹ تصدیق کی جائے تاکہ ادھر ادھر سے بات سننے کو ملے گی تو الگ بات ہوگی. اس کی تصدیق ہو پائی کہ نہیں ہو پائی. کہا کہ میں نے ڈائریکٹ خود پوچھا اظہری میاں صاحب سے کہ حضرت نماز جنازہ کس نے پڑھائی تھی. تو کہہ رہا ہے کہ میں نے جب خود ڈائریکٹ پوچھا تو خود ہی انہوں نے بھی خود بولا کہ میں نے پڑھائی تھی. ابھی 2-2.5 مہینے ہوئے ہیں تو ایک کلپ آئی تھی، اس میں ایک اور تھا المیہ. کیا المیہ؟ اس کی سرخی تھی ایک جنازے کے 2 امام. ایک جنازے کے 2 امام ہیں. تو ایک صاحب بیان دے رہے تھے کہ سرکار کلام مسلح پہ کھڑے تھے، تو اظہری میں بھی وہیں تھے. اچھا وہیں تھے. وہیں ہو گئے، امام ہو گئے کیا وہیں تھے؟ تو استغفر اللہ، کتنی جھوٹ بولتے ہیں. یہ رامپور والے بھی اس بات کی تائید کرتے تھے، جو مفتی صاحب کا انتقال ہو گیا نا رامپور والوں کا. جی مفتی شاہد میاں صاحب، وہ بھی اسی بات کو لے کر تائید کہ نہیں انہوں نے ہی پڑھائی تھی، اظہری میاں نے پڑھائی تھی، 2 نمازیں ہوئی تھی. اس کی کہہ رہے تفصیل ہے، آ کے سمجھنا پڑے گا آپ کو. کون سی تفصیل ہے جو آگے سمجھنا پڑے گا؟ پہلی بات ہے کہ اگر دوسری نماز پڑھائی بھی انہوں نے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلی نماز جب ہو رہی تھی تو انہوں نے پڑھی نہیں. یہ کمالوں کہاں کھڑے ہوئے تھے پہلی نماز کے وقت؟
دوسری بات یہ ہے کہ جب دوسری نماز ہوئے گی تو اس میں ہنگامہ ہوگا بہت بڑا لمبا چوڑا کہ بھائی دوسری نماز کیوں ہو رہی ہے، کیونکہ مفتیان ہند کی نماز جنازے کا مسئلہ ہے، تو کوئی معمولی بات تھوڑی، اسی وقت ہنگامہ ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ عقیدت میں اپنی تحقیق کو بھی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، چاہے جھوٹ ہو، ہمارے مرشد نہیں، کچھ تو ایسے ہیں کہ جو جھوٹ کی زبردست تائید کر رہے ہیں، جھوٹ کی۔ شاید میاں صاحب کا معاملہ بھی ایسا ہی تھا۔ ارے صاحب وہ تو یہ سب ملا کے میں بتاؤں آپ کو، صلح کلی لوگ، ان کو حق بھی بنتا تھا جھوٹ بولنے کا وہاں پر، کیوں؟ ہاں اللہ معاف فرمائے، ان کا وصال ہو چکا ہے، معاف فرمایا نہ فرمایا اللہ کی مرضی۔ ہمیں معاف فرمائے۔ ہم جو بات کہنے جا رہے ہیں وہ سید ہی بریلی میں رہ کے بنے ہیں جی، کیا بنے؟ سید نہیں تھے وہ۔ کیا بات کہہ دی حضرت، یہ تو بات رامپور میں مشہور ہے جی ہاں، صحیح فرما رہے، منصوری ہے، رامپور کے پاس ایک گاؤں نگلی ہے، نگلی پپلی 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 جی، پپلی کے قریب نگلی 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 صحیح کہہ رہے آپ، پپلی نگلی، ہاں صحیح، نگلی کے رہنے والے، وہاں خاندان ان کا ہے۔ بالکل حق بات، بہت آپ نے بہت اونچے درجے کی تحقیق کہی ہے، بالکل حق بات۔ میں نے مولانا سعید اختر صاحب بھوجپوری سے کہا تھا، ارے وہ تو مقرر ہے، اپنے آپ کو بچاتے ہیں لوگ بہت، ہاں بچاتے ہیں یہ تذکرہ جب ان کے سامنے آیا تو وہ مجھ سے بولے کہ ایسا ہے، مضمون مکمل میں لکھ دوں گا، ہاں آپ اپنے نام سے چھپا لو۔ مطلب میرا نام نہ ہے، بس میں بچنا چاہتے ہیں، صحیح بات ہے۔ بولے پورا مضمون میں دے دوں گا، یہ کہاں سے آئے کیسے آئے، اچھا میرے آپ اپنے نام سے لو۔ یہ بہت اچھی بات کہی تھی انہوں نے، صحیح کہا۔ تو میں نے ان سے کہا تھا کہ صاحب آپ لکھ بھی دیجئے ہاں اور نام بھی میں آپ کو ہی چھپا دوں گا، باقی ذمہ داری میری نہیں، کیسے چھپے گی؟ اچھا پھر ڈر گئے؟ تو راضی نہ ہوئے۔ نہیں وہ ایک دوسرے سے ملتے رہتے تھے نا، اس میں ڈر جاتے ہیں لوگ، مل جلتے تھے، وہ ساری بریلی میں سر پڑ جاتی ہے نا پھر اس کو۔ ارے وہ سعید اختر بھوجپوری بہت قابل عالم ہیں، اور مقرروں میں پہلے نمبر کے مقرر ہیں ہندوستان میں، فرسٹ نمبر کے، ہندوستان کا عظیم ترین مقرر تھے وہ۔ ان سے شاہد میاں صاحب سے میری بات چیت ہو گئی تھی ایک بار، میں سیسکڑا ایک گاؤں یہاں پڑھاتا تھا ہاں ہاں سرس کھیڑا مدرسے میں، سبحانی میاں صاحب کے تاریخ لینے گئے ہم پورے کمیٹی کے لوگ۔ ہاں ہاں اب جو جلسے والا دن تھا اس روز ہم نے گاڑی بھیجی، ایک مولانا کو بھیج دیا کہ گاڑی آپ ادھر سے 2 چکر لگانے پڑیں گے، آپ بریلی سے کر لیو، ہاں ہاں حضرت سے رابطہ کر لینا، بات کر لینا، حضرت کی اپنی گاڑی اس سے آ جائیں گے، خرچہ دے دیں گے ہم لوگ، ہاں صحیح ہے، ورنہ آپ گاڑی وہیں مارکیٹ سے لے کر وہیں سے رہنا، اس سے حضرت واپس چلے جائیں گے۔ اچھا واپس چل جائیں گے، ہاں وہ گئے حضرت کے لینے، وہ حضرت کے لانے میں ہو گئے ناکام۔ مجھے اب یہ شاہد میاں صاحب آئے، یہ آگے بگڑنے لگے، حضرت کو لینے کون گیا تھا، ان کی تاریخ لے لی، کوئی لینے گئی ہے، یہ گیا، ہم تھے اشرفی صاحب، وہ رضویت کا مسئلہ ہاں ہاں انہوں نے آگے، اور یہ ایک ہی آدمی کا کام ہے، انہوں نے ساری ذمہ داری جو ہمارے پر سر رکھ دی، میں 70% بھی تھا۔ ہاں ہاں کمیٹی والے بولے حضرت ایسا نہیں ہے، وہ تو بہت کوشش کر رہے ہیں، آدمی یہاں سے بھیجا ہوا ہے، آپ بلا وجہ الزام لگا رہے ہو، مگر صاحب وہ کام مانے نہیں مانے، ہاں ہاں خیر صاحب وہ وقت ٹل گیا۔ ہاں پھر وہ دوسرے دن تھا جلسہ پرسوں پورے میں، ہاں ہاں دوسرے یا تیسرے روز ہاں میں چلا گیا گھر اپنے، ہاں ہاں تو وہاں مولانا غلام جیلانی صاحب، مولانا عبدالرف صاحب کے صاحبزادے ہمارے ڈینگر پور کے، ہاں وہ موجود تھے اس میں۔ تو شاہد میاں نے کمیٹی کو سلسلہ کی اتنا بڑھایا میرے خلاف، ہاں ہاں اور وہ لوگ کہہ رہے بھائی ایسا نہیں ہے، وہ حالات پہ بہت تقریریں کرتے ہیں، اور ایسا ہے، ہم نے تو ابھی تک کوئی بات دیکھی نہیں، پورا سال ہو گیا۔ بولے نہیں، وہ آخر بولے ارے بھائی کرکٹ کا بچہ کرکٹ ہوتا ہے، اچھا کرکٹ کا بچہ کرکٹ ہوتا ہے، وہ مطلب کہ خانوادہ اشرفیہ کے خلاف ہو چکے تھے پورے، مطلب بات یہ۔ اور اتنے خطرناک، اب وہ صاحب جتنی بات ہوئی تھی، جی وہ مولانا غلام جیلانی صاحب کی میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھ سے بتایا بھائی وہ آپ کے خلاف بہت بول رہے تھے۔ اچھا 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 ہوا کیا تھا اس سے انہیں ایک دلیل اور پیش کی انہوں نے، یہ کون بول رہا تھا آپ کے خلاف، کیا؟ الملفوظ میں ایک مسئلہ ہو گیا تھا، اس میں لکھا تھا کہ کیا جملہ تھا وہ، حدیث شریف کے بارے میں؟ نہ ہر کافر کو ملعن نہیں کہہ سکتے، ملعون نہیں کہہ سکتے، بولے لعنت، ہاں ہاں کیا معلوم وہ ایمان لے آئے،
کیا بات ہے، یہ بہت گہری یہ بات پکڑی. یہ الملفوظ میں تھا. ہاں ہاں ملفوظ میں ہے بالکل. ایک مولانا صاحب اور تھے، انہوں نے مطلب یہ ہے کہ مجھے دکھایا، یار یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. اچھا. اب وہ ہماری بھائی یہ بات تو دوسروں کی طرف سے تو ہم نے سنی ہے، اپنوں کی طرف سے سنی نہیں ہے بات. ہاں یہ کیسے لکھ دیا انہوں نے؟ تو اس کا میں نے اس پہ استفتاء کر لیا ان سے، اچھا شاید میاں صاحب سے. اچھا میاں صاحب سے. میاں صاحب اس سے. میں نام دیا نہیں کس کا قول یہ. ہاں میاں صاحب کو. ہاں. تو ان کو جگہ میں استفتاء دیا، بولے بھائی جب ہم کافر ہی کہیں گے تو مولین کیوں نہیں کہیں گے. ہاں 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 تو کہا جائے گا ان کے صاحب، غور و فکر کے بعد دیجیے گا جواب، ہاں ہاں بہت خوب سمجھ کر کے. صحیح بات ہے بالکل. کہنے لگے کس کا ہے قول یہ. ہاں ہاں من کے یہ نہ پوچھو. یہ نہ پوچھو. انہوں نے بتاؤ کس کا قول ہے. بن کے یہ تو سوال ہے آپ کے پاس، جواب دیجیے. اب جواب دو. زید بکر عمر کے نام سے سوال ہوتا ہے یہ تھوڑی. ذات نے کہا تو من کے حضرت یہ ایسی ذات کا قول ہے کہ اگر میں آپ کو بتا دوں کس کا ہے تو آپ کا قول بدل جائے گا. بالکل بدل جائے گا، ایک دم بدل دیتے ہیں لوگ. صحیح کہہ رہے ہیں. تو انہوں بڑی جستجو ہوئی، ارے کس کا ہے کس کا ہے. من کے صاحب یہ سرکار اعلی حضرت کا قول ہے. ارے اب تو رنگ بدل گیا وہ ان کا. ایک زبان بھی بدل گئی، چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی. ارے اور کہنے لگے کہ بھائی اعلی حضرت کا قول ہے تو قول ہے، من کے اس سے کام نہیں چلے گا. رنگ فتوا بتاؤ. میں مان لوں گا، آپ مان رہے ہو، میں مان لوں گا، مخالف کو کیا جواب دیں گے ہم. کیا وہ بات ہے، بتائیے. بہت اونچے درجے کی بات کہی آپ نے. تو انہوں نے صاحب کتابیں نکالی، کئی نسخے تھے ان کے پاس. اچھا ہاں. ملفوظ کے. تھا سب میں وہ ایک میں سوال ہی نہ تھا، خالی جواب ہی جواب تھا. اچھا سوال و جواب ہے نا اس میں. تو ہاں ہاں ہے. سر وہ رکھ لیا، مجھے لکھ کر نہیں دیا، بولے تحقیق کریں گے. اچھا وہ بات بھی کمیٹی سے کہی کہ مجھ سے ایسے بھی اعتراض کر رہا تھا وہ آلات کی کتاب پر. اچھا اتنی سی بات پر. ہاں. اور مفتی شریف الحق صاحب کو کیا کہتے ہیں جو انہوں نے لکھا سینکڑوں غلطیاں الملفوظ میں، احکام شہید میں، فتح بشار بخاری میں لکھا صفحہ 36 پہ. نہ وہ ضروری تو یہ تھوڑی آلات کی غلطی ہو. نہیں تو کسی کی انہوں نے تو صاف لکھا ہے کہ احکام شہید ملفوظ میں سینکڑوں غلطیاں ہیں. کتنا زمانہ ہو گیا ہمیں کتابیں چھاپتے ہوئے، ہم چھاپنے والوں سے غلطیاں ہو گئی ہوں. لیکن وہ انہوں نے یہ اگر نہیں لکھا، انہوں نے یہ نہیں غلطی لکھا. غلطی نہیں ہوتی تو پھر حالات کا ترجمہ کلام تصحیح کر کے کیوں چھپا رہے ہو بار بار. یہ بات کیوں بار بار اتنی غلطیاں کر رہا ہو؟ 100 سال سے غلطیاں ہی کرتے چلے جاؤ گے، قیامت تک غلطیاں کرو گے. پھر تصحیح کرنی پڑتی ہے، پھر چھپانا قیامت تک پڑتا ہے. تصحیح کرتے رہو گے صاحب. آج یہ غلطی ہو گئی، کل تصرف ہو گیا، کل الحاق ہو گیا، پرسوں یوں ہو گیا، فلاں جگہ پریس میں دیوبندی تھا. ارے 50 ناٹک ان کے پاس، نوٹنکی ان کے پاس، تو ڈرامے حضرت ہیں. اب جو تھا اس پرسوں بدھے کے جلسے کے بعد جو تھا ان کے یہاں جلسہ تھا کن کیا؟ رامپور میں، شاید میاں صاحب کے مدرسے میں. اچھا 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 اچھا. تو میں نے وہ ساری گفتگو ان کی ایک پرچے میں تحریر کی. ہاں ہاں یہ ہاں اس زمانے موبائل تھے نہیں زیادہ. اور آخر میں نے یہ کہا کہ آپ نے یہ میری غیبت کی ہے. غیبت کا بلکہ بہتان لگائے ہیں یہ. اچھا مگر اس کے باوجود مجھے خوشی اس بات کی ہے ہاں کہ آپ نے جو بھی کچھ کہا ہے اپنے پیر کی محبت میں کہا ہے. مرید ہونا کوئی آپ سے سیکھے. اچھا آپ نے طنز کر دیا. واہ واہ. اب میں جب گیا مجھے ملاقات ہوئی، میں نے پرچہ چھپا دیا. اور جب پرچہ پڑھا انہوں نے تو ایک بار پرچے کو دیکھا، ایک بار میرا چہرہ دیکھا. وہ اس چکر میں بھی تھے اس کے بعد پہنچی کیسے. اور من کیا حضرات آپ کے سے جو میں نے الملفوظ پر سوال کیا تھا وہ سوال میرا باقی ہے ابھی. جی ابھی وہ مر گئے، وہ جواب دے گا نہیں. کہاں سے جواب دے دیں گے؟ اب ان کا لڑکا جامعہ ازہری ہو کے آیا، یہ جواب دے دے شاید. جامعہ ازہری صاحب جی رکھا اس کا جواب. جامعہ ازہری جو آ گئے نا ان کے لڑکے پڑھ کے جامعہ ازہر سے، ان کے لڑکے جامعہ ازہری ہو کے آئے نا. ان کے داماد ہیں مقیم الرحمان صاحب. وہ تو اوریجنل سید ہیں کہ نہیں صاحب؟ بغدادی سید ہیں کیا؟ جی بغدادی سید ہیں کہ وہ اجمیری ہیں؟ واللہ علم. سناتے ہیں سید کچھ کے مجھے تو تحقیق ہے نہیں، لوگ بتا رہے ہیں وہ بھی ایسے ہی جیسے وہ تھے. سناتے ہیں ایسا ہے کہ رجسٹر میں آؤ گے تو منظر اسلام میں نام لکھا ملے گا، پرانے زمانے کا اس طرح کا ہے. یعنی جو بھی اس زمانے میں برادری کا معاملہ ہو. اب دوسرا اب فارغ ہونے کے بعد معاملہ کچھ اور ہو چکا ہے. کیا معلوم کیا عزت کمانے کے لیے سب لوگ کیا کیا. امین القادری ہے تو وہ بھی سید ہو گئے.
ارے ان کے باپ چاچا شاید سنا، چاچا سید نہیں وہ کہتے کیا ہے، ہمارے استاد آپ نے دیکھے ہوں گے مولانا طریق اللہ صاحب، بہت قابل عالم تھے، شیخ الحدیث تھے، پابند شرع عالم تھے، بہت زبردست عالم تھے وہ کہتے تھے کبھی کبھی، بولے سب سید بن گئے، اب جتنے گورے سب سید بن گئے. اچھا یہ ہم ہی رہ گئے، یہ بھی کہتے جتنے ہیں. رنگ کے گورے سب سید، بولے جتنے سالے سب باپ، جتنے کالے سب باپ کے سالے. اچھا اب کبھی کبھی مستی بات ہوگا، ابے اصلی سید تو ہم ہیں. سید کا ایک معنی وہ لیا نا مومن متقی، ہاں سردار کے تو معنی. اس معنی کو لے کے کہتے تھے ابے اصلی سید تو ہم ہیں. ویسے قابل عالم تھے، شیخ الحدیث پرہیزگار کی تھی. ان کے استاد بھی تھے مفتی اعظم مراد آباد، مفتی ایوب خان صاحب نعیمی کے، جی ہاں، بڑے بڑے علماء کے استاد رہے وہ. جی ہاں علامہ حاشم صاحب کے استاد تھے وہ تو شاید خود ہی چائے مائے خود بناتے تھے، کچھ ایسی پرہیزگاری والا چائے معاملہ. میں نے پی ان کی بڑی چائے حضرت، ارے ان کے پاس بہت اچھی چائے بناتے تھے. ان کے پاس چھوٹے موٹے عالم تو ٹک نہیں سکتے تھے، اگر غلطی کر دیں تو ٹک نہیں پاتے صاحب ان کے سامنے. جی 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 بہت قابل عالم تھے. کتنے سال شیخ الحدیث رہے طریق اللہ صاحب؟ 30 سال. زیادہ رہے ہوں گے. اچھا زیادہ تو وہی رہے. ہمارا تو نہیں معلوم، 30 مطلب یہ کہ سن 82 میں تو ہم ہی پہنچے تھے. تو حبیب اللہ صاحب کے بعد یہی رہے شیخ الحدیث. جی 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 مولانا حبیب اللہ صاحب، ان کے بعد شاید طریق اللہ صاحب ہی ہیں. یونس صاحب آ گئے تھے بیچ میں. جی ہاں جی ہاں یونس صاحب کے بعد طریق اللہ صاحب، پھر بعد میں اب مفتی ایوب صاحب ہیں. جی ہاں صاحب یہ بات ہے، پرانا جب آپ پڑھتے تھے اسٹاف بہت جاندار اسٹاف تھا اس زمانے میں جامعہ نعیمیہ کا. جی ایک سے ایک عالم تھے اس زمانے میں، اب نہیں ہے. تو اس کو آپ یوں سلجھائیے کہ بھائی دونوں طرف یہ مسئلہ اختلافی تو ہے ہی، اتنی شدت کیوں برت رہے ہو اختلاف میں؟ نہیں، میں نے اس کے فائدے بتائے تعدیے کے. فائدہ یہ ہے کہ اس سے کروڑوں یا لاکھوں غیر مسلم بھی جڑے ہوئے ہیں تعدیے سے. تو اب آپ غیر مسلموں کی عقیدت کو بھی ختم کر رہے ہو. اپنے بزرگوں کی یاد بھی اس سے وابستہ ہے، ہمارے امام کی یاد وابستہ ہے، علیہ رسول کی یاد وابستہ ہے، شہیدان کربلا کی یاد وابستہ ہے. وہ سب کی سب ختم ہو جائے گی. تعزیہ ختم تو سب کچھ ختم. وہ جو آپ نے کہا جائز، جو کچھ غلط ہو رہا ہے اسے منع کرو، غلط کو منع کرو. ہمارے گاؤں میں محرم بنتا تھا، گشت اٹھتی تھی تو کوئی دن تک لوگ مطلب یہ ہے کہ اس میں مست رہتے تھے امام حسین کی یاد میں، یا حسین یا علی یا حسین یا علی. اس دن تو جوش کچھ الگ ہی آ جاتا ہے، قدرتی جوش بڑھ جاتا ہے اس دن جوش اسپیشل جوش ہو جاتا ہے امام حسین السلام کی محبت میں. اگر مولوی اگر کچھ بول دینا ذرا بھی تو اس دن پبلک اس کے اوپر چڑھ بیٹھے گی، مولوی کے اوپر. کتنی جگہ تو مولوی پٹتے بچے ہیں صاحب تعزیے کے خلاف بولنے پر. نہیں بچے صاحب؟ ویسے ہمارے یہاں تو یہ چلتا رہا ایسے ہی، بہت رفتہ بہت جگہ کم ہو گئے تعزیے. ارے مولویوں نے کروا دیے صاحب، مولویوں نے بس اپنا پیٹ بھرا، 25,000 روپے تقریریں کریں، 20,000 روپے تقریریں کریں. یہ جائز ہے؟ تعزیہ ان کے نزدیک ناجائز ہے، حرام ہے، اور ان کا تقریر کا پیسہ جائز ہے، 20,000 30,000 روپے. وہ حماد رضا فرشتے کو لنگڑا بتا رہا ہے، وہ ان سے وہ پوچھو کہ یہ کیا ہے، یہ فرشتے کو لنگڑا بتا رہا ہے اور آج بھی تقریریں کر رہا ہے، لوگ بلا رہے ہیں اس کو. نہ اس نے کلمہ پڑھا، نہ توبہ کیا، نہ تجدید ایمان کیا، کچھ نہیں کیا، خالی رجوع توبہ کر لیتے ہیں دکھانے کے لیے بس. ان دو آدمیوں کو مجھے تو پتہ ہی نہیں چلتا یہ کیا کہنا چاہتے ہیں. ارے وہ تو جنے کیا کہہ رہے ہیں ایک مولوی تو لوگ. حضرت سید امین القادری صاحب، ارے وہ کہاں سید ہے، وہ تو دنیا بھر میں مشہور ہو گیا کہ سید ہے جی. وہ تو اور ایک یہ حماد رضا صاحب. ارے یہ تو کیا معلوم کیا بکتے ہیں. یہ تو کہہ رہا تھا تمام سید قیامت میں اعلیٰ حضرت کو ڈھونڈیں گے، یہ حماد رضا کہہ رہا تھا. اور یہ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ جس برتن سے دیوبند والا منہ لگا لے اسے پھینک دو، جس برتن سے دیوبندی منہ لگا لے پھینک دو. تو پھر یہ کچوڑی پکوڑی کیوں کھاتا ہے؟ غیر مسلموں کی بنی ہوئی کچوڑی پکوڑی سموسا اور برفی سب کچھ کھاتا ہے، تو جاتا ہے کیا کھاتا نہیں ہے؟ سب کھاتا ہے. دیوبندیوں نے حضرت دیوبندیوں نے جو اختلاف چیزیں بیان کر دی، لکھ دی ہیں کتابوں، ہے بہت قابل اعتراض بات ہے. وہ تو ہے صحیح بات ہے، لیکن اب ان باتوں کو خود وہ نہیں کرتے، نہ بتاتے ان باتوں کو، نہ تقریروں میں کہتے. ان سے انہیں نکلنا چاہیے، ان چیزوں سے تو کوئی اختلاف ہی نہ رہے گا. یہ تو صحیح کہہ رہا ہو آپ. کچھ بات تو ہے ایسی جیسی وہ شاعر نے کہا نا، کوئی بات تو ہے کہ ہستی مٹی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دورے نے ہمارا. مطلب کوئی بات تو ہے کہ جو وجہ بنی ہوئی ہے لوگوں کے اندر کشیدگی کی. صحیح بات ہے وہ.
اس پر سے حضرت مولانا عامر عثمانی جو تجلی کے ایڈیٹر تھے نا، تجلی کے اتنی ایڈیٹر، کڑی بات ہے کہ جیسا سرکار کا علم ہے ویسا تو جانوروں کو بھی ہے، پاگلوں کو بھی ہے. ارے وہ اس سے تو رجوع کر لیے تھے، خیر انہوں نے توبہ کر ہاں؟ لی تھی، تھانوی صاحب نے توبہ کر لی تھی، رجوع کر لیے تھے. ان کا تو بنا مکان ہے وہ میں آپ کو بھیجوا ہے. دوں گا انشاءاللہ، بھیجوا ہے دوں تو گا، بھجوائیے، پھر اس کو بھیجیے. بھیجوا دوں گا. لیکن وہ کیا انتقال ہو گیا بیچ میں تو اتنا تشہیر ہو نہیں پائی، لیکن ہے. اور بھی باتیں ہیں جیسے کہ یہ الیاس قاضی نے اپنے بال کو بال مبارک کے بٹوایا، یہ بھی تو اپن کو دیکھنا ہے. خالی الیاس قادری الیاس قاضی نے اپنے بال کو بال مبارک کے بٹوایا، بال کٹوایا. بال مبارک کے بٹوایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اچھا مبارک اپنے کی طرح سے. ہاں اپنے ہاں، جس طرح سے لوگ اللہ کے رسول کے بال مبارک کی زیارت کرتے ہیں، اسی طرح سے اس کے بال کی زیارت کریں الیاس قاضی کے. ویسے جیسے درود شریف پڑھتے ہیں حضور کے بال مبارک کی زیارت کرتے ہوئے، اسی طرح سے اس کے بال کی تعظیم کرتے ہوئے پھر الیاس قاضی کے نام بھی لیں، لبیک یا عطار، لبیک یا عطار. یہ سب سسٹم بن جاتا، لبیک یا عطار کا سسٹم بنتا جب اس کے بال کی زیارت کراتے تھے. ارے ایک صاحب بتا رہے تھے یہاں پر، یہ بال والی بات مجھے نہیں معلوم ہے، آپ نے بتائی. ارے پوری دنیا میں مشہور ہو گئی. مفکر اسلام حضرت مولانا قمر الزمان آزمی صاحب نے سخت رد کر دیا اس بات کا. اور ادھر سے بندے بھارت کی طرح جو تقریر کرتے ہیں مفتی شہزاد عالم صاحب جامعۃ الرضا والے، اچھا نان اسٹاپ تقریر کرتے ہیں نا بندے بھارت کی طرح سے، انہوں نے بھی بہت رد کیا ہے الیاس کا، یا اور لوگوں کا بھی رد کیا ہے انہوں نے، تو بہت سو کا رد کیا ہے انہوں نے تو. اور مفتی کلیم حنفی نے بھی رد کر دیا بہت پہلے. کلیم حنفی صاحب کہاں کے ہیں؟ یہ بمبئی کے ہیں، رہنے والے تو بمبئی بھیڑ کے ہیں. بھیڑ ہے مہاراشٹر میں ایک علاقہ. وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اب اقراری اچھا. مجرم ہو گئے. کہہ رہے ہیں کہ میرا پورا خاندان تو دیوبندی ہو گیا مگر میرا ان سے کوئی تعلق نہیں. یعنی مان لیا کہ میرا خاندان دیوبندی ہے، ایک بات یہ سمجھیے لیکن حضرت، خالی دیوبندی کہا انہوں نے، یہ نہیں کہا کہ میرا خاندان کافر ہو گیا، یہ نہیں کہا. یعنی ابھی بھی شک ہے، من شک فی کفری بعذابی فقد کفر، جو ان کے کفر عذاب میں شک کرے وہ بھی کافر ہے. تو اس روایت کے مطابق، عبارت کے مطابق دیوبندی ہو گیا اور میں نہیں ہوا اتنا کہنا کافی ہے، اور زیادہ کہلوانے کی ضرورت نہیں. کیا اچھا ٹھیک ہے، تو وہ دیوبندی ہو گیا یہ تو کہہ دیا، لیکن یہ نہیں کہا کہ دیوبندی شہر دیوبند سے نسبت تھوڑی ہے، وہ تو عقائد باطلہ کی بنیاد پر مشہور ہوا دیوبندی. کلیم حنفی نے یہ نہیں کہا کہ میرے خاندان والے کافر ہو گئے، یہ کہا دیوبندی ہو گئے. اب دیوبندی ہوگا تو وہ اسی میں شمار ہو گئے، اور کیا بچے. نہیں اسے زبان سے کافر کا لفظ کہنا بھی تو ضروری ہوگا. ٹھیک ہے دیوبندی کہیے نا. نہیں خالی وہ دیوبندی اس لیے کہہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے شیعہ کہیے، دیوبندی وہ دیوبندی اتنا کہنا کافی ہے. دیوبندی اس لیے کہہ رہا ہے کہ میں بعد میں کہہ دوں گا میں نے کافر تھوڑی کہا آپ لوگوں کو. اس کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں کیا پڑ رہی ہے، پھر دیوبندی کہہ دیا تھا. نہیں وہ دیوبندی میں بہت سے مسلمان بھی اب دیوبندی کس منزل کے ہیں جب پوچھیں گے تو بات کی بات ہے، مگر دیوبندی کہہ دیا کافی ہے. لیکن نہیں ایسے بچے گا تھوڑی. پہلے بتاؤ کہ تم نے اپنے خاندان والوں کو دیوبندی سمجھ کے چھوڑا خالی یا کافر سمجھ کے چھوڑا ہے؟ یہ پوچھنے کی ضرورت بھی کیا ہے. نہیں وہ کہنا پڑے گا نا کہ میرے چاچا بھی جو مشہور ہے باطلہ کی بنیاد پر، اس کے چاچا اگر دیوبندی ہیں تو آپ کو کہنا پڑ رہا ہے کہ انہوں نے توبہ کر لی ہے. ہمیں توبہ کی بات پہلی بار آپ سے چاچا کا نام لے کے بولے، چاچا کا نام لے کے بولے، اپنے بھائی کا نام لے کے بولے، جو بھی اس کے بھائی رشتے دار چاچا وغیرہ رشتے دار دیوبندی ہوئے ہیں کہ یہ سب اسلام سے خارج ہیں، ایسا کچھ بولے جب مانیں گے کہ کٹر سنی ہے. ارے صاحب بچاؤ کر لیتے ہیں کہ جیسے ابھی دیوبندی کہہ دیے تھے نا، ثنا بالرضا کے سسر کو دیوبندی کہہ دیا تھا محدث کبیر مصطفیٰ صاحب نے، تو بچاؤ کر لیا تھا مفتی شمشاد نے کہ وہ بربنا شہرت دیوبندی کہا تھا. ہم نے اس حساب سے دیوبندی نہیں کہا جس حساب سے دیوبندیوں کو ایسا فتوا ہے مطلب. تو یہ بچاؤ کرا نا کہ کہہ رہا بربنا شہرت دیوبندی کہا تو اس پر کوئی حکم نہیں لگے گا ایسا کہنے پر. اگر وہ سنی بھی ہے اور دیوبندی کہہ دیا تھا تو بربنا شہرت کہا تھا، تو یہ ایسے ہی اس نے کلیم حنفی نے کہہ دیا ہوگا. یہ بھی یہی بچاؤ کرے گا اپنے خاندان والوں. دیکھو میں نے تمہیں خالی دیوبندی کہا ہے، کافر نہیں کہا تم لوگوں کو. ارے بھائی بچاؤ تم لوگ اپنے پہلے سے ڈھونڈ لیتے ہیں مولوی لوگ. حضرت صاحب میں تو کہہ رہا ہوں جامعہ ازہر میں جاتے ہیں، جامعہ ازہر میں جا کے تقیہ بازی کر کے میرا خاندان باقی دیوبندی ہو گیا، میں دیوبندی نہیں ہوں اتنا کہنا. جامعہ ازہر میں جا کے سب تقیہ بازی کر کے پڑھتے ہیں. جامعہ ازہر مصر میں، جامعہ ازہر مصر میں آپ جانتے ہیں دیوبندی بریلوی اہل حدیث سب پڑھتے ہیں، ایک ساتھ پڑھتے ہیں. یونیورسٹی تو کہیں کی بھی ہو، سب جگہ ہی پڑھتے ہیں. نہیں وہاں پر علم حدیث تھوڑی پڑھایا جاتا ہے یونیورسٹیوں میں ہندوستان کی. وہاں تو علم حدیث، علم تفسیر پڑھایا جاتا ہے نا. کیا بات ہوئی پڑھایا جاتا تو پھر یہاں کی یونیورسٹی میں، یہاں کی یونیورسٹی میں تو سبھی لوگ پڑھتے ہیں، جاؤ بھی چلا جائے اس کا داخلہ ہے، پڑھا جائے گا. وہ اس کی تفریح ہے ہی کہاں.
نہیں وہ تو خیر यहाँ तो है, دیوبند والوں کا ہی ہولڈ ہے صاحب وہاں پر. यहाँ तो ہے. اور حضرت مولانا محمد اشرف صاحب قائد ملت قائد اہل سنت تاجدار اہل سنت محمد اشرف صاحب نے علامہ طاہر القاضی صاحب کو بلایا تھا دلی میں صوفیزم میں. علامہ طاہر القاضی دنیا کا واحد عالم ہے جو اس وقت چھا رہا ہے پوری دنیا میں, ہے کہ نہیں صاحب؟ جی قابل عالم ہے نا علامہ طاہر القاضی. طاہر القادری صاحب کے اقبال بھی ہیں ایسے, یہ جس میں لوگ اختلاف کرے تو ہے ہی اختلاف کی بات ہے. ہے تو سنی تو ہے, سنی تو مانیں گے. ہاں میں تو سنی مانتا ہوں. واہ واہ, نعرہ تکبیر اللہ اکبر, نعرہ تکبیر اللہ اکبر. بہت اونچے درجے کی بات کی آپ نے. اب لوگ میں سنی مانتا ہوں, اور جو ان کے ایسے اقبال ہیں یہ جو قابل اعتراض ہیں یہ میں اپنے طور پر ان میں بھی حکمتیں مانتا ہوں. ارے کیا بات ہے, بہت اونچا نظریہ آپ کا, بہت بڑا نظریہ, وسیع نظر ہے آپ ماشاء اللہ. کیونکہ میں نے ان کی تقریریں موبائل پہ سنی ہے, یہ بات میں نے کسی اور میں دیکھی نہیں. یہ جو آپ فرما رہا ہوں نا, شیعوں کے اسٹیج پہ جا کر شیعوں کا رد. او ہو کیا بات ہے, یہ بھی دیکھ لیا آپ نے. شیعوں کے اسٹیج پہ جا کر ان کے بلائے ہوئے ان کے اسٹیج پہ تحقیق کرنا اور ان کا رد پیش کرنا. آپ کی کتاب میں یہ غلط لکھا, آپ کی کتاب میں یہ غلط لکھا ہے. کتنی بڑی بات ہے. تو یہ وہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ شیعوں میں سنیوں میں زیادہ فرق نہیں ہے, وہ میں سمجھتا ہوں اسی لیے کہا کہ سیاہ مجھے بلائیں گے تو وہاں جا کر رد بھی کروں گا. کیا بات ہے حضرت, انہوں نے 40 گھنٹے تقریر کی ہے حضرت ابوبکر کی شان میں انگلینڈ میں شیعوں کے رد میں. اب ہم نے جو ہے یہ پکڑ لیا کہ تو شیعوں کو اور سنیوں کو انہوں نے ایک بتا دیا, جبکہ وہ حضرت علی کو خدا مانتے ہیں, ہم ان کو ولی مانتے ہیں. کیا بات ہے علامہ, یہ تو علامہ طاہر القادری بڑی غلط بات ہے کہ انہوں نے شیعوں سنیوں کو ملا دیا. ہاں وہ تو کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت کمی تو وہ ان کا فتویٰ ہمارے علماء کا اپنی جگہ ہے, مگر یہ کہ ہماری ذہن میں تو یہ کہ جب وہ شیعوں کے جہاں جا کر کے ان کا رد کر رہے ہیں, ہاں کیا بات ہے, اور کسی کو چوں کہنے کی ہمت نہیں ہے. شیعوں کو ہے نا دلائل سے بات. انہوں نے یہ بھی کہا میری مسجد ہر ایک کے لیے کھلی ہوئی ہے, اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرے, عیسائی بھی آئے تو وہ بھی کرے, یہودی آئے وہ بھی کرے. تو اب میں جائے گا, اب مسجد میں آئے گا تو کم سے کم کچھ سوچ سمجھ کے ہی تو آئے گا, ادب سے آئے گا. تو اب ان کا مقصد یہ ہے کہ عیسائی آئے گا, یہودی آئے گا تو میری بات سنے گا. کیا بات ہے, کیا اونچا نظریہ آپ کا. کم سے کم مجھ سے گفتگو کرے گا, میں اسے اس کا مذہب بھی بتاؤں گا, اپنا بھی بتاؤں گا, قریب تو آئے. ارے ان کا بھی تو واقعہ آپ کو تو خیر معلوم ہوگا, مستقیم چترویدی صاحب کا. اس کا وہ مستقیم مولانا عبد الرحمان مستقیم چترویدی, نہ میں نہیں جانتا. وہ جو ایک جگہ کہیں پر پیڑ پہ چڑھ گئے تھے, روپ بدل کے چڑھ گئے تھے, پھر غیر مسلم اکٹھے ہو گئے وہاں پر, تو پھر وہاں سے مسجد کی آواز آئی کہ یہ کون ہے, کون ہے, کیا ہے, کیوں کون ہے. تو وہیں کے غیر مسلموں نے کہا صاحب یہ وہ ہے, اذان ہو رہی ہے مسجد میں. ارے بھائی چلو وہی ہم بھی چل کے دیکھیں گے کیا ہے معاملہ. پھر وہ ظاہری طور سے انہوں نے کیا وہ سب معاملہ, اور بعد میں کافی لوگ جب سے آپ سے رابطہ ٹوٹا اس وقت سے اب تک تو یہ چیزیں سننے نہ ملی مجھے. اب یہ والی ہے نا. اور فاضل بریلوی کا واقعہ بھی تو ایک جگہ مندر سے گزر رہے تھے, کسی کا ہاتھ چوما آپ نے سادھو کا, تو کوئی نے کہا ساتھی نے کہ حضرت یہ کیا معاملہ ہے, کہا تمہیں وہ زبانی طور پہ کسی نے سنایا تھا کہ کہیں ٹانگے میں بیٹھے ہوئے جا رہے تھے اس زمانے میں. ہاں ہاں بالکل بالکل بالکل. ٹانگے سے اترے اور وہ جو مندر کا پجاری تھا وہ مندر کے پاس تھا, اس کے پاس گئے اور اس سے ملاقات کی, بڑا احترام سے واپس آئے. کسی نے پوچھا حضرت یہ کیا معاملہ تھا, آپ جیسا امام اور یہ سادھو کے پاس. تو حضرت نے فرمایا کہ میں کیا کروں, آج کا ابدال یہ ہے. ابدال ہے, بتاؤ ابدال بتا دیا ہے. آج کا ابدال کے طور کا ابدال یہی ہے. علامہ طاہر القاضی پہ کیوں اعتراض کرتے ہیں یہ لوگ, ان کے ماننے والے فاضل بریلوی کے, جب یہ بات ہے اللہ عالم یہ میرے پاس سنی بات ہے. یہ مشہور بات ہے. ایسے اور بھی بزرگوں کے واقعات ہیں, اور بھی واقعات ہیں. بزرگوں نے جو اسلام پھیلایا حکمتوں کے ساتھ پھیلایا. حضرت سیدنا حاجی وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے پیلی ڈریس اس لیے پہنی تھی کہ لوگ میرے قریب آئیں گے, اور 12 بنکی کے ٹھاکروں کو انہوں نے پھر اسلام میں داخل کیا اسی رنگ میں رہ کر کے. کچھ تو کرنا پڑتا تھا نا اس زمانے میں, حالات ایسے تھے. اب آج کے زمانے میں جو طریقہ علامہ طاہر القاضی اپنا رہے ہیں, اب یہ کہ حضرت وہ ان کے پاس جانا
ان کا بلانا، ان سے ملاقات کرنا میں تو نہیں کر سکتا. ہاں بالکل 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 کون بالکل. کر سکتا ہے؟ حضرت صاحب وہ تو اسے بہت تعلیم کرتے ہیں. اسے یہ شناخت ہو کہ یہ ابدال ہے. ارے وہ تو پرانے لوگ ہاں؟ سمجھتے تھے، پرانے لوگ تو جسے یہ منظر حاصل ہے انہوں نے پہچان لیا کہ یہ ابدال ہے. وہ تو اتقوا فراست تو المومن جو وہ حدیث شریف کا وہ مصداق ہوگا. وہ اس پردے میں کیوں رہ رہا ہے، اس کی رات سے بھی واقف ہوگا. بالکل 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 بالکل. حضرت صاحب بہت بڑی بات ہے. حضرت علامہ نقیری خان رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تفسیر المشاہ میں آپ دیکھیں گے، پڑھ لیں گے تو وہی ترجمہ ملتا ہے جو دیوبند والے کرتے ہیں سورہ فتح کی پہلی آیت کا. ہم نے فیصلہ کر دیا تیرے واسطے صحیح فیصلہ، تا معاف کرے اللہ تیرے اگلے پچھلے گناہ اور پورا کرے تجھ پر اپنا احسان اور چلاوے تجھ کو سیدھی راہ، وہی ہادیہ کا صراط مستقیمہ. اور فاضل بریلوی نے کیا اللہ آپ کو سیدھی راہ دکھاوے، والد نے کیا چلاوے. باپ بیٹے کے ترجمے میں فرق ہے بہت بڑا. اور اہدنا الصراط المستقیم کا ترجمہ فاضل بریلوی نے کیا اللہ ہم کو سیدھی راہ چلا، تھانوی صاحب نے کیا دکھا، وہاں تھانوی صاحب نے چلا کیا ہے سورہ فتح کی پہلی آیت میں، وہی ہادیہ کا صراط مستقیمہ اللہ آپ کو سیدھی راہ چلاوے. تو تم نے سورہ فتح میں چلا کیا تو انہوں نے وہ فاتحہ میں چلا کیا، انہوں نے سورہ فتح میں چلا کیا. تو حضرت صاحب وہ تو یہ ہے کہ ترجموں پہ لڑانا نہیں چاہیے قوم کو، بلا وجہ لڑا دیتے ہیں امت کو. ترجموں میں تو خاص طور سے یہ کہ ایک مسئلہ کے جب کئی معنی ہے تو کئی ترجمے بھی ہو سکتے ہیں. ہاں وجہ بالن لیکن فاتحہ یہ کا کہ اب ترجمہ. اس کو ہاں قرآن شریف کی تفسیر کے لیے خالی عربی مطلب یہ ہے کہ مصادر کے ترجمے جاننا کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ اس کے تفاسیر پر بھی نظر ہونا چاہیے. اچھا حضرت ہوا اللہ کی اور نافرمانی پھر کر سکتی ہے کیا؟ اور پھر ہم یہ ترجمہ کریں گے تو اس کے معنی میں کیا فرق پڑے گا، اس میں کریں کیا فرق ہے، یہ سب کچھ دھیان رکھنا چاہیے مجھے. تو اچھا جب دو ہیں ترجمے تو دونوں ایسے ہو ہی سکتے ہیں، چلانا بھی چلانا بھی. بالکل صحیح اب فرمایا. یہ تو ہم لوگ کرتے ہیں کہ صاحب انہوں نے ایسے کہہ دیا، چلانا کہہ دیا، انہوں نے دکھانا کہہ دیا، اس میں تو ہم اپنی بات بنانے کے لیے لاتے ہیں، یہ تو بدتی سے یہ بنانے تو لڑانے والے مولوی ہیں جو انہی باتوں کو لے کر لڑاتے ہیں. اس کو بھائی ہمارا یہ محور ہے کہ ہم دیوبندی کسی طرح سے آئے ہم اسے زیر کریں. دیکھو اس کا نظریہ یہ ہے کہ ہم اہل سنت جس انداز میں بھی آئے وہ ہمیں زیر کرے، ایسے دلائل تلاش کریں. وجہ بالن فائدہ فاضل بریلوی کے والد نے ترجمہ کیا ہے جب آپ کو راہ بولا پایا تو راہدی صفحہ 124 میں تفسیر علم نشرہ میں. لیکن راہ بولنے کے وہ معنی نہیں ہے جو لوگ دوسرے معنوں میں لے لیتے ہیں، دو معنی ہیں راہ بولنے کے. تو یہ لوگ کیا ہے پبلک کو اسی میں لڑا دیتے ہیں. کیا ہے کہ ہم نے تمہیں خود رفتہ پایا تو راضی فاضل بریلوی نے ترجمہ کیا ہے، بالکل صحیح کیا ترجمہ انہوں نے. تو اب یہ ترجموں پہ کیوں لڑاتے ہیں امت کو بلا وجہ، ہے کہ نہیں صاحب؟ حضرت صاحب بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے ایک وسیم نظیر سے بات پیش کی اور ملفوظ آپ نے مکمل پڑھ رکھی ہے کیا؟ مکمل تو نہیں پڑھی میں نے. اچھا ایک صاحب لکھتے ہیں، اگر آپ میں نام نہیں لے رہا جیسے آپ نے شاہد میاں صاحب کے سامنے کا نام نہیں بتاؤں گا، اب میں نام نہیں بتا رہا، آپ ہی بتائیں کہ مدینہ شریف میں کی بات ہے کہ جب کافروں نے مدینہ شریف کا محاصرہ کر لیا کہ اسلام کا قلعہ قمع کر دیں، تو اس کتاب میں لکھا ہے کافروں نے مدینہ شریف کا محاصرہ کر لیا کہ اسلام کا قلعہ قمع کر دیں. اسلام کا پہلا کلمہ اسلام کا قلعہ قمع کر دیں، یعنی اسلام کا قلعہ قمع کر دیں. قلعہ قمع سمجھ میں نہیں آیا. اسلام اچھا اسلام کو ختم کر دیں، قلعہ قمع قاف میں عین قمع. اچھا کس نے کہا؟ یہ اس میں لکھا ہے کتاب میں کہ کافروں نے چاہا کہ اسلام کا قلعہ قمع کر دیں تو اللہ نے مدد کرنا چاہیے اپنے حبیب کی، تو شمالی ہوا کو حکم دیا جا کافروں کو نیست نابود کر دے. تو شمالی ہوا اللہ سے بولی الحلائل لا یخرجن باللیل، بیویاں رات کو باہر نہیں نکلتی. تو اللہ نے شمالی ہوا کو بانجھ کر دیا. پھر اللہ نے پروائی سے کہا تو پروائی ہوا نے اللہ کی بات مانی، ہو گئی. تو یہ بات سمجھ سے باہر ہو رہی کہ ایک ہوا اللہ کی نافرمانی کر رہی ہے، ایک ہوا اللہ کی فرما برداری کر رہی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرے ہوا؟ کیا سمجھ میں آ رہی بات آپ کی؟ میری سمجھ میں تو نہیں آ رہی. تو آپ پڑھ لینا صفحہ 73 میں جلد 4 میں الملفوظ میں ہے یہ بات، یہ والی بات یہ فاضل بریلوی نے لکھی. مجھے تو جو کچھ میں نے پڑھا ہے میری سمجھ میں اتنا آتا ہے، ہاں صرف دو چیزیں ایسی ہیں ہاں مخلوق میں اللہ کی جو اللہ سے انکار کر سکتی ہیں، ہاں، ایک جنات ایک انسان، انسان اور جنات. بس 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 بس.
اور ساری مخلوق اللہ کی فرما بردار ہے. بالکل قرآن میں ہے نا، قلنا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم پر سلامتی سے ٹھنڈی ہو جا، ہے نا نہیں؟ سب اللہ کی فرما بردار ہے، ساری چیز صحیح. سب چیز اللہ کی فرما بردار ہے. اور اسی کتاب میں لکھا ہے، غوث کے بارے میں سوال ہوا، کیا غوث کا کیا مرتبہ ہو؟ تو اس کتاب میں لکھا بغیر غوث کے زمین و آسمان قائم نہیں رہ سکتے، بغیر غوث کے زمین و آسمان قائم نہیں رہ سکتے. جی. اب بڑے غوث قطب کا سلسلہ تو ہمارے نبی کی امت میں ہے. آدم علیہ السلام سے پہلے بھی دنیا کے اندر زمین و آسمان قائم تھے. نہیں، چیز یہ ہے کہ جب اللہ نے ایک نظام بنا دیا، ہاں اور اب وہ پہلے تو صرف آدم پیدا کیے ہاں انسانوں میں، آدم علیہ السلام، اور بعد میں پھر مطلب یہ کہ یہ مراتب بانٹ لیے، کتب ہوں گے، یہ غوث ہوں گے، یہ ابدال ہوں گے، اتنے مطلب کہ 40 ابدال ہوں گے، غوث بھی ہوگا. ہاں ہاں تو اب آئندہ آنے کے لیے جو ہے، ہاں. جب تک غوث کا ہونا ضروری ہے، جس دن نہیں، وہ غوثیت لکھا ہے ختم ہو بغیر جائے گی. غوث کے زمین و آسمان قائم نہیں رہ سکتے. تو یہ آدم علیہ السلام سے پہلے بھی تو زمین و آسمان قائم ہے. اس وقت کون سے غوث کون سے قطب آئے آدم علیہ السلام سے پہلے؟ اور آدم علیہ السلام تو نبی ہیں. تو اب یہ ہے قرآن کی آیت کے خلاف ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، بے شک زمین و آسمان کا نظام اللہ تھامے ہوئے ہے. اور غوث و قطب نبی سے نہیں بڑھ سکتے، غوث و قطب نبی سے نہیں بڑھ سکتے. غوث و قطب جو بھی کچھ کرتے ہیں، ہاں اگر وہ کوئی عقیدہ رکھتا ہو کہ یہ جانب خود کر دیتے ہوں، خود مختار ہوں اس بات کے، نہیں، وہ تو اپنی اللہ جگہ وہ تو اللہ کا الگ اس بات میں ہو گئی. دخل لیکن نہیں، تو غوث و وہ قطب مسلمان ہی نہیں رہا. غوث و قطب نبی سے تھوڑی بڑھ جائیں گے. لیکن وہ لکھا ہے کہ مسلمان ہی اس نہیں میں رہا. الملفوظ میں لکھا، صفحہ 105 میں البتہ پڑھنا، جو اس طرح کی بات کسی اللہ والے سے کرے گا، وہ اس سے قطب سے، صفحہ اس 105 میں میں پڑھنا، اصل، الملفوظ میں ہے یہ. ہاں تو اس میں اصل جو ہے یہ ہاں وہ کار فرمائی خدا پاک ہی کی ہوگی. ہاں، وہ تو اللہ نے تو مسیح ہے. قرآن میں فرما دیا ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، بے شک زمین و آسمان کا نظام اللہ تھامے ہوئے ہے. نہیں، اب ہم تو کہہ رہے ہیں کہ بارش ہو رہی ہے، آسمان بارش برسا رہا ہے. ہاں، تو وہ جبکہ یہ ہے کہ آسمان کہاں سے میں بارش یہ برسائے گا؟ مانتا ہوں کہ جو بات بارش کسی تو کی اللہ ہی برساتا ہے. نہیں، ہر عالم کی مگر یہ کہ ہر بات ماننے کے لائق نہیں ہے. بس وہ بات مانو جو قرآن حدیث کے مطابق ہو. ہاں، تو اللہ نے ایسے اسباب پیدا کیے ہیں کہ بارش آسمان برساتا ہے، مجھے کہتے بھی آسمان بارش برسا رہا ہاں ہے، بے شک، مگر اصل بارش برسانے والی ذات اللہ اللہ تبارک و نے تعالیٰ کی ہے. بادل کو وجود، آسمان کو وجود اسی نے بخشا، اسی نے اس لائق بنا کہ اب برسا دے، مت برسا. ہاں، آسمان تو پانی نہیں برساتا، ایسا کہتے بھی نہیں. عام طور سے یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے بارش ہونے لگی، اللہ کے حکم سے بارش ہوتی ہے. اللہ بارش برسا رہا ہے، اب یہ کہتے ہیں عام طور سے. ہاں، اچھی بات ہے حضرت صاحب، بہت بڑا ٹائم ملا آپ سے، ٹائم بھی ہو گیا نماز کا. ٹھیک ہے، اچھی تو بات. یاد اور یاد رکھو تو رکھیے میں گا. یہ پیغام پہنچا دوں گا آپ کا. ٹھیک ہے حضرت، جی جی ٹھیک ہے. میرے کو پیغام پہنچا دوں حضرت صاحب. ہاں، اور مجھے صرف مولانا زیادہ لکھیے گا، مفتی صاحب مت لکھیے گا. مولانا لکھ دوں گا، مفتی ٹھیک صاحب ہے. نہیں ہو. ہاں. ہاں مولانا لکھ دوں گا. ٹھیک ٹھیک. سلام سلام.